بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع خاص علم لدنی پر ہے اور اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ علم لدنی کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے اور علم لدنی کیسے حاصل ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو روحانیت، تصوف اور علم لدنی کے متلاشی ہیں، ان کے لیے یہ ویڈیو انتہائی اہم ثابت ہوگی، لہٰذا ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر اینڈ تک ضرور واچ کریے گا تاکہ آپ اس ویڈیو سے مستفید ہو سکیں۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ علم سے مراد ہے آگاہی، واقفیت یا کسی چیز کے متعلق جاننا۔ علم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو حاصل کیا جائے اور دوسرا وہ جسے علم لدنی کہا جاتا ہے۔ پہلا علم یعنی علم حصولی، یہ وہ علم ہے جو عقل کے دائرہ کار میں رہ کر حاصل کیا جاتا ہے اور ظاہری ذرائع سے حاصل ہوتا ہے، مثلاً کسی مدرسہ، سکول، کالج، یونیورسٹی وغیرہ۔ جبکہ دوسرا علم جو علم لدنی کہلاتا ہے وہ علم جو بغیر کسی ظاہری وسیلہ اور ذریعے کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، علم لدنی سمیت تمام علوم کا آغاز انسان سے ہی ہوا ہے، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر علم عطا فرمایا ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصنیف مبارکہ مرآۃ العارفین کی شرح میں یہ تحریر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کامل پر تمام علم کھول دیتا ہے تو کائنات کی ہر شے کا علم اس کی اپنی ذات کے اندر سے اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم غیب کو خاص طور پر صرف رب تعالیٰ ہی جانتا ہے اور رب تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو یہ خاص علم سکھا دیتا ہے جیسا کہ علم لدنی ہے، اور بندے کے دل کے اندر سے دلیل اور خیال پیدا ہوتا ہے اور وہ راہ باطن سے آگاہ ہو جاتا ہے اور بعض کو قرب الہی سے الہام اور پیغام ملتا ہے۔ یہ راہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کردہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات غیب میں ہے اور ظاہری آنکھوں سے پوشیدہ ہے۔ اس پاک ذات کو دیکھنا اور اس کی معرفت کا علم حاصل کرنا بھی علم لدنی میں شامل ہے۔ قرآن مجید میں علم لدنی کے حوالے سے بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بذریعہ علم لدنی اپنے انبیاء کرام یا ان سے متعلقہ لوگوں سے کلام فرمایا، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو علم لدنی کے ذریعے یہ خبر دی گئی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دے تاکہ ان کی جان بچ جائے، کیونکہ فرعون کی جانب سے ہر بچے کو قتل کرنے کا حکم جاری ہو چکا تھا۔ ارشاد ربانی ہے اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم انہیں دودھ پلاتی رہو، پھر جب تمہیں ان پر قتل کر دیے جانے کا اندیشہ ہو جائے تو انہیں دریا میں ڈال دینا، اور نہ تم اس بات پر خوف زدہ ہونا اور نہ رنجیدہ ہونا، بے شک ہم انہیں تمہاری طرف لوٹانے والے ہیں اور انہیں رسولوں میں شامل کرنے والے ہیں۔ علم لدنی کی سچائیوں کا صحیح مفہوم اور ادراک صرف اللہ تعالیٰ کے نیک متقی لوگوں کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، جن میں پیغمبر و آل رسول اور اولیاء اللہ شامل ہیں۔ اس علم کی اصل سچائی صرف اللہ اور اس کے خاص انبیاء کرام کو ہی معلوم ہے، اس لیے اس علم کو انسانی عقل سے سمجھنا ناممکن ہے۔ صوفیہ کرام کا ماننا ہے کہ یہ علم دل کی صفائی، ذکر الہی اور معرفت کا نتیجہ ہے۔ یہ انسان کو ایسی روحانی بصیرت عطا فرماتا ہے جو اسے دنیاوی مال و دولت سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ علم لدنی کیسے حاصل ہوتا ہے؟ محترم ناظرین، اس علم کے حصول کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کے پردے کے پیچھے چھپی ہوئی روح قدسی اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک رسائی حاصل کرے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرے، ذکر الہی کے ذریعے دل کو پاک کرے۔ جتنا انسان کا دل پاک ہوگا اور نفس کا پردہ صاف و شفاف ہوگا، اسی قدر علم لدنی اس پر ظاہر ہوتا چلا جائے گا۔ حقیقت حق اور علم لدنی کی رسائی کے لیے نفس کی صفائی انتہائی ضروری ہے، کیونکہ جب انسان اپنے نفس سے خواہشات نفسانی کی دھول مٹی کو صاف کر کے لطیف و شفاف حالت حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ حقیقت اور حق کی سچائی کو پہچان لیتا ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ جب انسان کا نفس آئینے کی طرح شفاف ہوتا ہے اور اس شفاف نفس کی توسل سے قلب کی حقیقت کو جانتا ہے تو یہ علم تزکیہ نفس کا علم بن جاتا ہے۔ علم لدنی وہ علم ہے جس سے قلب کو زندہ کیا جاتا ہے۔ علم لدنی روحوں کو، لطائف کو زندہ کرنے کا علم ہے۔ یہ علم وہ علم ہے جس کے ذریعے لطائف کو تربیت دی جاتی ہے۔ علم لدنی علم ہے روشن
ضمیر ہونے کا۔ علم لدنی وہ علم ہے جس کے ذریعے باطن کے جہانوں میں جایا جا سکتا ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر اس علم کی حقیقت کو لوگوں کے آگے ظاہر کر بھی دیا جائے تو بھی ان کا ادراک ناممکن ہے، کیونکہ آپ کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم وہ جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنستے اور تم بہت زیادہ روتے۔